السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بہترین نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر خالد رحمان، ڈیٹا سائنٹسٹ مبارک علی، اور صداقت بھائی، انجینئر صداقت سوری۔ تو مبارک کے لیے ابھی اسپیشل لقب نہیں دوں گا کیونکہ سمجھا کرو۔ سب سے پہلے میرے کویشچن ہے خالد رحمان سے، تو ڈگری آپ نے ایز آئی ٹی کیوں کیا؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کریکشن کرنا چاہوں گا، میں ایک آئی ٹی پروفیشنل ہوں، نہ کہ میں ایک انجینئر ہوں۔ انجینئر آپ نے ٹائٹل جو ہے نا، اٹس ناٹ فار می، کیونکہ میں ایک آئی ٹی پروفیشنل ہوں۔ اب اگر آپ کی سوال کی بات کریں آئی ٹی کیوں چوز کیا، دیکھیں آئی ٹی چوز کرنے کا مقصد تھا کہ اس میں ٹیک کے ساتھ ساتھ بزنس کے سبجیکٹس بھی ہمیں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیک اور بزنس کا کمبائن سبجیکٹ ہے۔ تو میرا شروع سے ہی تھا کہ یار میں کوئی ایک ایسا سبجیکٹ لوں جس میں مجھے میرا ٹیکنیکل نالج بھی میرے پاس ہو، بزنس کے ریلیٹڈ بھی میرے پاس نالج ہو، تو کل کو میں اگر جاؤں کوئی کسی انٹرپرینیورشپ کی طرف اگر میں جاؤں تو اس وقت میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ میرا مینٹور نے مجھے بہت پہلے ہی، جب میں 3-4 کلاس میں آئی تھنک تھا، تب ہی مجھے کہا تھا کہ بیٹا اپنی اس سائڈ پہ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تب اتنا مجھے وہ نہیں تھا، میں نے کہتا تھا یار صرف ٹیک کروں گا۔ پھر وتھ دی پیسج آف ٹائم میں آگے بڑھتا گیا، تو عمر کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس ہوا، چیزوں کو دیکھا، ایکسپلور کیا، تو مجھے سمجھ آئی کہ یار آگے جا کے میرا، کیونکہ انٹرسٹ بزنس کی طرف میرا بن رہا تھا، میں نے کہا یار ٹیک اور بزنس کو ملائے تو اس میں آگے جا کے بہت سکوپ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فین ٹیک کسی بھی ٹیک ریلیٹڈ کوئی کام شروع کریں، اسٹارٹ اپس لیں، تو اس میں آپ کا بہت ہی زیادہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ سوسائٹی کو بھی کچھ دے سکتے ہو۔ سو اسی لیے میں نے وہ چنا آئی ٹی، کیونکہ اس میں ٹیک کے ساتھ ساتھ بزنس کا بھی نالج ملتا ہے بہت ساری۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد مبارک بھائی، آپ نے بینکنگ اینڈ فائنانس کیوں چوز کیا؟ اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ کس نے آپ کو گائیڈ کیا؟ یا آپ کی سیلف انٹرسٹ کی بیس پہ آپ نے کیا ہے یا کسی کے کہنے پہ کیا ہے؟ تو کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو فار یور پریشیس انویٹیشن جناب اکنامسٹ مشرف حسن صاحب بیہائنڈ دی کیمرہ۔ کنٹینیو۔ یہاں بات کر رہے تھے ہم، اچھا آپ پوچھ رہے تھے کہ پروفیشن کے ریلیٹڈ ہیں بینکنگ کیوں لیا۔ فرسٹ آف آل اگر میں اپنی جو زیرو اسٹیپ سے اگر بات کریں تو مجھے لٹرلی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ اس فیلڈ میں آؤں گا، یا پھر سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ ہمارے ابھی جو پروفیشن ہے وہ بینکنگ اینڈ فائنانس کی طرف لے کے جائے گا۔ جب میں نے اپنی میٹریکولیشن کمپلیٹ کیا تھا، تب ویسا بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ یار کیا کیا جائے، کیا کرے گا۔ تو پھر سڈنلی مجھے بس کچھ ذہن میں چل رہا تھا کہ یار سب سے پہلے تو میرا ضد تھا کہ مدرسے میں جاؤں گا، ادھر دوں گا اپنی جو چیزیں ہیں، ٹائم ہیں۔ تو ہمارے گھر والے میرا خلاف تھے کہ کہہ رہے تھے کہ یار نہیں، تم سے نہیں ہوگا، تم نہیں کر پاؤ گے، کانٹ ڈو اٹ۔ تو بہرحال میں نے اپنا ضد پکڑ لیا، جی بھائی میں نے جانا ہے تو جانا ہے، تو ہے بس ختم۔ تو ایک دن میں چلا گیا، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، صبح صبح اٹھا، جولی شولی پیک کیا، بھائی گاڑی میں چڑھا، پھر چلا گیا، نکل گیا۔ اس وقت تو میرا سب سے پہلا وہ تھا، سفر تھا۔
ایسے پہلے بھی میں آیا ہوا تھا، راستوں کا مجھے ہلکا سا ہاؤ ناؤ تھا کہ یار کون سا راستہ کدھر جاتا ہے، کیا ہے یہ وہ پلان۔ تو میں نکل گیا جی گھر سے۔ ادھر مدرسے میں آلریڈی ہمارا ایک سینئر تھا، بندہ تھا۔ میں اڈے پہ پہنچتے اس کو کال کیا، ہاں جی جناب کدھر ہو؟ میں پہنچ گیا ہوں اڈے، آ جاؤ مجھے پک اپ کرنے کے لیے۔ تقریباً 10-15 منٹ گزرا، ادھر بیٹھا ویٹ کیا تو بندہ آیا تھا، اس کے ساتھ چلا گیا مدرسہ۔ بھائی اس کے بعد مختصر قصہ، کچھ عرصے گزرنے کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک سے میرا مائنڈ چینج ہو گیا۔ نہیں بھائی ادھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں کہ میرا کوئی چیز ہوگا، کلیئر کر پاؤں گا، یہ نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے وہ چھوڑ دیا۔ ادھر بھی کسی کو بتایا ہی نہیں، بس ہمارے ایک جو استاد محترم ہیں ان کی ایک مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں جب میں ادھر سے مدرسے سے بھاگ گیا تھا، وہ کہتے ہیں صبح آیا شام کو پینٹ پہنا اور نکل گیا۔ بس ادھر سے پھر میں نکل گیا۔ اس کے بعد سب سے جو پھر سوچا یار ادھر سے تو میں نے چھوڑ دیا مدرسہ، اب کیا کریں، کیا کیا جائے؟ تو سوچنے لگا، میڈیکل کا سوچا، وہ پھر میں نے سوچا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، رہنے دو۔ اس کے بعد انجینئرنگ کی طرف دیکھا تو انجینئرنگ میتھس تھا، میتھس تو میرے اس کے ساتھ بالکل 36 کاکڑ ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا چھوڑ اس کو بھی، اس کی طرف بھی نہیں گیا۔ پھر آئی ٹی یا کمپیوٹر کی طرف میرا تھوڑا بہت انٹرسٹ تھا، بٹ اس وقت کیونکہ جب میں نکل گیا تھا تو ایڈمیشن کا سیزن آف تھا، تو کوئی آپشن نہیں تھا کہ کسی اچھے کالج میں جائیں گے ایڈمیشن لے گا، یہ وہ کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اب ایک بات یہ ذہن میں تھا کہ یار بس جیسا بھی ہو کچھ کرنا ہے، سال ضائع نہیں کرنا ہے، تو آئی کام کیا، کامرس فیلڈ میں چلا گیا، یہ سوچ کے کہ یار سب سے ایزی سبجیکٹ ہے۔ حالانکہ جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا بھی اچھا خاصا بندے کو کرنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ پہلے یہ سوچ کے کیا تھا کہ یار یہ سبجیکٹ ایزی ہوگا تو شاید میں کلیئر کر پاؤں گا چیزیں، اس وجہ سے میں چلا گیا اس فیلڈ میں۔ تو اس کے بعد بہرحال ایزی تھا، جو میں نے فرسٹ ایئر نکالا اس میں صرف میں نے تقریباً صرف 1 مہینہ کالج لگایا، پڑھا، اس کے بعد میں نے فرسٹ ایئر نکال لیا۔ تو اس حساب سے مجھے لگا یار واقعی میں یہ تو بہرحال ایزی تھا، اگر میں نے پورا سال دیا ہوتا تو شاید اس میں کچھ بیٹر کر سکتا تھا۔ قصہ مختصر، اس کے بعد میں نے انٹر کیا جی کامرس میں۔ اب آپ بات کریں کہ اگر میں نے بینکنگ کی طرف کیوں لیا، لٹرلی پہلے میں نے جب یونیورسٹی میں کانٹیکٹ کیا تھا، ہمارا ایک سینئر تھا، اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ بھئی میں نے کیونکہ پچھلے فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا، اسے کہا تھا کہ یار میرا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں ایڈمیشن کروا دو۔ تو اس صاحبزادے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یونیورسٹی میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کا بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اس نے مجھے کال کر کے بتایا کہ بھئی یہ ڈپارٹمنٹ تو جو تم نے بولا ہے وہ نہیں ہے، باقی بینکنگ اینڈ فائنینس میں تمہارا کر دیا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی یہ بھی بزنس کا فیلڈ ہے، ویسے بھی کامرس کا میں نے کیا ہوا ہے، تو اسی کی ریلیٹڈ بس پھر پہنچ گئے جی بینکنگ اینڈ فائنینس میں۔ یہ تھا جی میرا مختصر قصہ۔ صداقت بھائی، خانے تو بس اب تو انجینئر صداقت آپ بتا دیجئے کہ آپ نے ایز اے سی ایس کیوں سلیکٹ کیا فیلڈ کو، اور اس کے پیچھے کیا لوجک تھا، قصہ تھا، کیا آپ کی ایک ایم ہے مستقبل کے لیے، تو کائنڈلی ڈیٹیللی بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا صدر صاحب۔ میرا سی ایس میں آنے کا اصل جو وجہ ہے وہ اس کے پیچھے تھوڑے بیک ہسٹری میں آپ کو بتاتا چلوں، تو وہ یہ ہے کہ 2020 میں جب میرے پھوپھو کے جو بیٹا ہیں ان کی وفات ہوئی تو میں یہاں پر آیا، اور وہ بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئرنگ تھے پیاس یونیورسٹی سے، گولڈ میڈلسٹ تھے، اور ان کا اپنا پراپر سیٹ اپ تھا ایبٹ آباد میں، اور وہاں پر وہ اور ان کے دوست جو ہے نا یہ سافٹ ویئر جو ہے آفس انہوں نے اوپن کیا ہوا تھا، تو ان کے رحلت کے بعد میں یہاں پر آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے کووڈ کے دوران ہی ایف ایس سی ہوئے، تو اس کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا،
تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں. میں نے بیسیکلی FSC جو ہے نا پری انجینئرنگ میں کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد میرے خالہ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں جو بڑے بھائی کے بعد جو سیکنڈ ہے, انہوں نے مجھے سجیشن دیا کہ یار بھائی مرحوم نے بھی اچھا کمپیوٹر سائنس کی, تو یہ جو آنے والا دور بھی ہم بھی کمپیوٹر سائنس کا ہی ہے, تو لوگ اس فیلڈ کو زیادہ اچھا پریفر کر رہے ہیں, تو آپ بھی اس فیلڈ میں جائیں, اس میں بڑا اسکوپ ہے. تو میں نے بھی اپنے آپ سے ریسرچ کیا, ہاں کیا اس میں واقعی ایسا کوئی اسکوپ ہے کہ نہیں. تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کووڈ تھے, تو سب آن لائن اور فری لانسنگ امیزون اس کی طرف آئے ہوئے تھے. تو اس وقت مجھے بھی یہ چیز محسوس ہوئی کہ ہاں یار یہ کمپیوٹر سائنس جو ہے نا, اگر اس فیلڈ میں جاؤں تو میں گورنمنٹ امپلائمنٹ سے میری جان چھوٹے گی, اور میں خود اگر اس چیز میں میرے اسکلس کو میں اگر پالش کروں تو میں خود ایک ایسا بندہ بنوں گا کہ جو باقی لوگوں کو جابس اپرچونیٹی جو ہے نا وہ موقع دے سکیں. تو میرے حساب سے پہلے اس میں کلیدی کردار جو ہے نا میرا وہ کزنس ہے, انہوں نے مجھے یہ راہ دکھائے. پھر اس کے بعد میری اپنی پرسنل ریسرچ ہے, پھر اس کے بعد میری یہ فیلڈ سلیکٹ کی. تو اس میں ابھی آنے کے بعد میں سیٹسفائڈ ہوں, اور آگے بھی یہی ہے کہ ابھی یہاں سے انشاءاللہ کل ہمارا ایکسٹرنل وائوا ہے, اس میں وہ دینے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا ہمارا پڑاؤ ہے راولپنڈی, وہاں سے دیکھیں گے اگر ادھر سچویشن بن گئی کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جگہ ملی تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم لاہور شفٹ ہو جائیں گے میں اور اپنا خالد بھائی کے ساتھ. اور انشاءاللہ میں تمہارا ساتھ نہیں رکھوں. نہیں سر. اچھا جی چلو, اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ آمین. تینوں کو, سر اور ایسا میرے میں طرف اس سے کو ساتھ بہت نہیں ساری رکھوں گا, جی, دعائیں صاف ہیں. بات ہے. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ تینوں کو کامیاب کرے, زندگی کے ہر مقصد جائز جتنے بھی آپ لوگوں کی آمین ثم خواہش ہے اللہ جائز پاک حاجات. پورا آمین. جائز حاجات وہ قبول فرمائے. نیک دعا میں یاد رکھے آمین. میرے تینوں ایڈیٹ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما. مشرف حسن کو دیجیے ایک کو لائف سے اجازت اللہ نے کے بعد ٹک.